آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہیں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہمارا آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم ختم الرسل مولائے کل دانائے سبل اللہ کے پیارے امت کے سہارے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر سے ہے۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رسالت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب کریم آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اس مبارک مجلس میں آنے والے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ قصیدے بیان کیے گئے ہیں، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا وصف ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنا کہا جائے کم ہے۔ حضور کی تعریف سننا یہ بھی عبادت ہے، حضور کی تعریف کرنا یہ بھی عبادت ہے، حضور کی تعریف کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات رنگ و بو کو، اس پوری دنیا کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ اللہ نے پوری دنیا سے پہلے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور ہی سے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا گیا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ بنا ہے، جو کچھ بنے گا، سب حضور کے نور کا صدقہ ہے۔
امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا، با اختیار پیدا فرمایا، حسین و جمیل پیدا فرمایا، شارع بنا کر پیدا فرمایا، غیب جاننے والا بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ نے اس کائنات میں جتنی کمالات، جتنی خوبیاں، جتنے وصف، جتنے اوصاف، جتنی اچھائیاں تھیں، وہ ساری اچھائیاں جمع کر کے ان اچھائیوں میں اور اچھائیاں ملا کر کے ان سب کو ایک ذات کے اندر رکھا، اسی ذات کا نام ہوا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی کو اللہ نے ممتاز خوبی دے کر کے بھیجا، ایک الگ وصف دے کر کے بھیجا۔ کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو صفیح اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ الگ الگ خوبیاں دے کر کے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 10 معجزے دیے، کسی کو ہزاروں معجزے دیے، لیکن اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے ان کو جو خوبیاں دی، جو کمالات دیے، جو معجزات دیے، ان سارے معجزات سے بڑھ کر، ان سارے کمالات سے بڑھ کر، ان سب کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے کمالات کو جمع کر کے حضور کی ذات میں رکھا، اور ان کمالات سے بھی زیادہ کمالات جمع کر کے آپ نے حضور کی ذات میں رکھ کر کے کامل، اکمل اور مکمل ذات بنا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا۔ اس میں آدم علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یہ سجدہ دراصل آدم کو نہیں تھا، بلکہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا تھا، اسی پیشانی میں جگمگاتے ہوئے نور محمدی کو اللہ نے تعظیم کے لیے سجدہ کروایا، اور فرشتے جو تعظیم سجدے میں جھکے تھے وہ حضور کے نور کے سجدے میں جھکے تھے۔ لیکن مان لیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ ایک وقت کے لیے تھا اور ختم ہو گیا، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ حرام کیا گیا، تو سجدے کے بدلے اللہ نے اپنے محبوب کو درود و سلام عطا فرمایا۔ سجدہ ایک بار ہوا ختم ہو گیا، ایک وقت کے لیے ہوا مٹ گیا، اس کے بعد پھر سجدہ نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو درود کا وہ تحفہ عطا فرمایا کہ وہاں سجدہ صرف فرشتوں نے کیا تھا۔ فرشتوں کے سجدے میں اللہ خود شامل نہیں تھا، کیونکہ اللہ کسی کو سجدہ کرے یہ اللہ کی شان نہیں ہے، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن محبوب پر درود کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ بھی نبیوں پر نبی پر درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں، لہٰذا اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ وہاں آدم کو سجدہ کیا گیا تو صرف اور صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، یہاں فرشتوں نے جب درود پڑھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو فرشتے اکیلے نہیں تھے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ کیا پتہ چلا آدم علیہ السلام کو سجدے کی بات آئی تو صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن محبوب پر درود کی بات آئی تو اللہ نے بھی درود پڑھا اور فرشتوں نے بھی درود پڑھا۔ اور پھر یہ درود پڑھنے کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا،
بلکہ جب تک کائنات باقی رہے گی، جب تک دنیا باقی رہے گی، حضور کی ذات پر درود پڑھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ وہ آدم کی شان تھی کہ ایک بار ان کی تعظیم کی گئی سجدے کے ذریعے اور وہ تعظیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں محبوب کی بات ہے کہ حضور پر درود اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور حضور کے امتی بھی پڑھتے ہیں۔ اور امتی ہی کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا، مجھے جنگل و بیابان میں پہاڑوں سے درود کی آواز آنے لگی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہاں آپ کا کون سا ایسا عاشق اور محبت کرنے والا ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھے ہوئے پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے علی، وہ پتھر جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ کیا پتا چلا، آدم کو سجدے کی اور تعظیم کی بات آئی تو صرف سجدہ کیا فرشتوں نے، اس کے علاوہ کسی مخلوق نے سجدہ نہیں کیا۔ محبوب پر درود کی بات آئی، امتی بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور پر درود پڑھتا ہے۔ کیا پتا چلا، آدم کی شان اور ہے اور حضور کی شان اور ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 طرح کے معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی۔ جب توریت عطا فرمائی تو اللہ نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تمہیں توریت چاہیے، کوہ طور پر آ جاؤ۔ تمہیں اللہ کا کلام چاہیے، وادی طوا میں آ جاؤ۔ تمہیں اللہ کا کلام چاہیے تو تم مقدس وادی کے اندر آ جاؤ، میری عبادت کرو تاکہ تمہارے اوپر توریت نازل کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اللہ توریت نازل فرماتا ہے۔ موسیٰ پر جب حکم خداوندی نازل ہو، توریت نازل ہو، اللہ کی کتاب نازل ہو، تو موسیٰ کو طور پہ بلایا جائے، موسیٰ کو پہاڑ پہ بلایا جائے، موسیٰ سے عبادت کروائی جائے، موسیٰ سے ریاضت کروائی جائے۔ لیکن بات آتی ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور پر آتی ہے تو کسی چیز کے لیے حضور کو بلایا نہیں جاتا، بلکہ حضور پر قرآن یک بارگی نازل نہیں کیا جاتا۔ حضور خلوت میں ہیں تو وہی قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور جلوت میں ہیں تو قرآن وہی نازل ہو رہا ہے۔ حضور سے نہیں کہا جا رہا کہ جبل ابو قبیس پہ آ جاؤ، غار ہیرا میں آ جاؤ، غار سور میں آ جاؤ، اور کسی موقع پر نہیں بلایا جا رہا، بلکہ قرآن مجید حضور کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے۔ حضور کو بلایا نہیں جا رہا، وہاں موسیٰ کو بلایا جا رہا ہے۔ یا حضور جہاں جلوہ فراز ہیں وہیں پر قرآن آ رہا ہے۔ حضور سو رہے ہیں تو نیند کی حالت میں قرآن آ رہا ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو حالت نماز میں قرآن آ رہا ہے، حضور جہاد میں ہیں حالت جہاد میں قرآن آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، حضور سیدہ عائشہ کے بستر پر ہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، اللہ حضرت عائشہ کے بستر کے اوپر قرآن نازل فرما رہا ہے۔ کیا پتا چلا، موسیٰ کی باری آئے تو توریت جہاں ہو موسیٰ کو وہاں جانا پڑے، لیکن بات میرے مصطفیٰ کی آئے، میرے مصطفیٰ جہاں رہیں۔ حضور مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، حضور مدینہ تشریف لے جائیں تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے۔ کیا پتا چلا، پتا یہ چلا کہ موسیٰ کی شان اور ہے، میرے مصطفیٰ کی شان اور ہے۔ اور پھر بات کریں موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پتھر کے اوپر، اور پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ضرورت پڑی پانی کی، موسیٰ نے عصا منگوایا، پتھر تلاش کیا، پتھر پر مارا، طاقت لگائی، تب جا کر کے ان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ ادھر ایک واقعہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں بھی پیش آیا، جنگ کا موقع ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، 1500 صحابہ کرام ہیں، موسیٰ کے ساتھ تو چند لوگ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے ساتھ 1500 صحابہ کرام ہیں، جانور بھی ساتھ میں ہیں، کجاوے بھی ساتھ میں ہیں، بچے بھی ساتھ میں ہیں، خاندان بھی ساتھ میں ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا۔ موسیٰ کی قوم پر پانی ختم ہوا تو موسیٰ نے پتھر تلاش کیا، عصا مارا تو اس سے پانی نکلا، لیکن میرے مصطفیٰ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا ایک برتن لایا جائے، برتن لایا گیا، حضور نے اپنی 5 انگلیاں اس کے اندر ڈال دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، پیاس ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ کائنات میں جب سوال ہوتا ہے، اس کائنات میں اللہ نے طرح طرح کے پانی پیدا فرمائے، آب کوثر بھی پیدا فرمایا،
آب زمزم بھی پیدا فرمایا، میزاب رحمت کا پرنالہ اس سے بہنے والا پانی بھی پیدا فرمایا، اور کئی طرح کے پانی پیدا فرمائے۔ سب سے افضل پانی کون ہے؟ عاشقان مصطفیٰ مفسرین کرام جواب دیتے ہیں نہ آب زمزم افضل ہے، نہ آب کوثر افضل ہے، نہ کوئی اور پانی افضل ہے۔ سب سے افضل پانی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کی کائیوں سے نکلا تھا، اس لیے کہ یہ حضور پاک کی ذات سے نکلنے والا پانی ہے۔ اس سے زیادہ افضل والا پانی دنیا کے اندر اللہ نے نازل ہی نہیں فرمایا۔ تو کیا پتا چلا؟ موسیٰ کو جب پانی کی ضرورت پڑے، موسیٰ کی قوم کو پانی کی ضرورت پڑے تو موسیٰ کو ڈنڈا مارنا پڑتا ہے، عصا مارنا پڑتا ہے، پتھر کے اوپر مارنا پڑتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو جب ضرورت پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ جب پیاسے ہوتے ہیں تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور کجاوے بھر جاتے ہیں، جانور بھی پی لیتے ہیں، 1500 صحابہ کرام بھی سیراب ہو جاتے ہیں، اور راہ کے لیے، سفر کے لیے، راستے کے لیے بڑے بڑے برتن بھی بھر لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا تھا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کیا، یقیناً موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں بے شمار اوصاف و کمالات عطا کر کے پیدا فرمایا ہے، لیکن موسیٰ کی شان اور ہے، میرے مصطفیٰ کی شان اور ہے۔ بات آتی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن ملاحت عطا فرمایا، حسن سماحت عطا فرمایا تھا۔ انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، لیکن اللہ کے محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ملاحت کا حسن عطا فرمایا تھا، ملاحت کا حسن عطا فرمایا تھا۔ حسن سماحت اور حسن ملاحت میں کیا فرق ہے؟ حسن سماحت اسے کہتے ہیں جب دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، اور حسن ملاحت کہتے ہیں کہ ایسا حسین و جمیل چہرہ جب اسے دیکھیں تو اس کے اوپر نظر ٹک نہ سکے، ایسی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل ہیں۔ کسی نے یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ حضور کے سامنے کر دیا، یا رسول اللہ، حضور یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے انتہا حسن عطا فرمایا تھا۔ یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جتنا حسن، جتنی خوبصورتی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا آدھا حصہ اللہ نے میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا ہے۔ آدھا حصہ یوسف کو دیا گیا ہے، پورا حصہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن کیا ہے؟ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی بعد میں بیوی بنی، پہلے عزیز مصر کی زوجہ تھی، مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ عورتوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا، ایک غلام کو دل دے دیا، ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، ایک غلام سے محبت کرنے لگی۔ ایسی کون سی بات ہے یوسف میں؟ تو زلیخا کہنے لگی تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ ذرا ہمیں دکھا دے تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ یوسف کے اندر ہے کیا۔ یوسف علیہ السلام حسن کی وجہ سے پردہ لگا کر کے رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ یوسف نازل ہوئی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر اور واقعہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب حسن کی بات آئی، عورتوں نے طعنے دیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں زلیخا آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے یوسف، ذرا ان عورتوں کے سامنے ایک بار نکل کر کے آ جاؤ۔ اور عورتوں کے سامنے ایک شرط رکھی، جب میرے یوسف تمہارے سامنے نکلیں تو تم ایک ہاتھ میں پھل رکھنا، دوسرے ہاتھ میں چاقو رکھنا، جیسے ہی یوسف کو دیکھنا پھل کو کاٹنا شروع کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور مصر کی عورتوں کے سامنے جب اپنا پردہ ہٹایا، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت کہ عورتیں دیکھی تو دیکھتی ہی رہ گئی، اس طرح دیکھنے میں منہمک ہوئی کہ پھل کاٹنے لگی، پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن میں اللہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو ملائکہ مقربہ میں سے کوئی فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ ہمارے سامنے جلوہ گر ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے انگلیاں کاٹ لی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا تھا، لیکن وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یہاں میرے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ کہاں حسن یوسف، کہاں حسن مصطفیٰ؟ اگر بات کریں حسن یوسف کی، ایک بار انگلیاں کٹی ہیں، لیکن یہاں بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں عورتوں نے کٹائی
تھی، صرف انگلیاں کٹائی تھی، ایک بار کٹائی تھی، لیکن یہاں اگر ہم بات کریں حضور کے نام پر، حسن پر نہیں، صرف نام پر مردان عرب اپنا سر کٹا رہے ہیں، پہلے بھی کٹاتے تھے، آج بھی حضور کے نام پہ سر کٹ رہے ہیں اور کٹتے رہیں گے، حضور کے نام پر لوگ اپنی جانیں دیتے رہیں گے۔ یہ حضور کا حسن ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، ایک بار انگلیاں کٹی، یہاں حضور کا حسن ہے، صرف نام سن کر کے، تذکرہ سن کر کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی بات اور ہے، میرے مصطفیٰ کی بات اور ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال حسن عطا فرمایا تھا، بے مثل و مثال کمالات عطا فرمائے تھے۔ اگر ہم کمال کی بات کریں، اللہ نے علم غیب اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اللہ نے شارح اپنے محبوب کو بنایا، اللہ نے با اختیار اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ آج دنیا خواب دیکھتی ہے کہ ہم چاند پر جائیں، وہاں زندگی تلاش کریں یا وہاں زندگی بسانے کی کوشش کریں، لیکن جس چاند پر پہنچ کر کے دنیا فخر کرتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ دنیا سورج کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا چاند کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، ابھی تک ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں، لیکن جس چاند پر پہنچنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ کیا پتا چلا دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں، دنیا میں جتنے بھی ایجادات ہیں، دنیا میں جتنی بھی ترقیات ہیں، وہ ساری کی ساری ترقیات ایک طرف ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے کمال کی اگر میں بات کروں تو آج دنیا سوچتی ہے میں چاند پر چلی جاؤں، آج لوگ سوچتے ہیں ہم منگل گرہ کے اوپر جا کر کے اپنا یان بھیج دیں تاکہ وہاں زندگی کو تلاش کر سکیں۔ دنیا کہیں کی کہیں پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا، معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ دنیا چاند پر پہنچنے کی خواب دیکھ رہی ہے، میرے مصطفیٰ چاند سے بھی کہیں زیادہ بلند جا کر کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے آئے جہاں لوگوں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آج کی سائنس اگر الٹی چھلانگیں بھی لگانا شروع کر دے، میرے مصطفیٰ کے جہاں قدم پڑے ہیں دنیا کا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثل و مثال پیدا فرمایا۔ یہ باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج ایک ذہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی آئے اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کا پیغام دے دیا، ان کی زندگی ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ چلے گئے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ ذہن دیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے ذہن دیا جا رہا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، یعنی دنیا بنی ہے حضور کے صدقے میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک یعنی آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ اے موسیٰ میں اپنی خدائی بھی ظاہر نہیں کرتا اور میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرتا، مجھے اپنے مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے پوری کائنات پیدا فرمائی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ویسے تو بے مثل و مثال کمالات عطا فرمائے اپنے محبوب کو، لیکن چند اوصاف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو با اختیار بنایا۔ با اختیار کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا گیا اور کلمہ پڑھنے والوں نے لکھا، مسلمان کہلانے والوں نے لکھا، صاحبان جبہ و دستار نے لکھا، منبر و محراب میں کھڑے ہو کر تقریریں کرنے والوں نے لکھا کہ جس کا نام محمد علی ہے معاذ اللہ اس کو کوئی اختیار نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا؟ بریلی کے تاجدار کا پوتا حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے
جو ہمیں بریلی کی سرزمین پر سے ملا، اور بریلی کی سرزمین پر جو یہ عقیدہ آیا، یہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا عطا کیا ہوا عقیدہ ہے۔ حدیث بیان کرتا ہوں، حجت الوداع کا موقع ہے، حجت الوداع کا موقع، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور نے صحابہ کے سامنے خطاب فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام وہاں موجود تھے، 1,24,000، لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود ہیں۔ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی آواز کا معجزہ دیکھو آپ۔ چند لوگوں کے سامنے میں بغیر مائک کے بیان نہیں کر سکتا، اگر کروں گا تو قریب والے سنیں گے، باہر جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں سن پائیں گے۔ کیوں؟ میرا اختیار اتنا ہی ہے، میری آواز اتنی ہی ہے، لیکن وہ آواز مصطفیٰ کا کمال تھا، یہ حضور کی آواز کا کمال تھا کہ میرے مصطفیٰ جب بیان فرما رہے تھے، پاس میں بیٹھے ہوئے صدیق اکبر جتنا سن رہے تھے، اتنی ہی آواز سب سے آخری سرے میں کھڑے ہوئے صحابی تک بھی پہنچ رہی تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی آواز کا کمال تھا۔ پاس بیٹھے ہوئے صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم جتنی آواز کو سماعت کر رہے تھے، میدان عرفات کے آخری سرے پر کھڑے ہوئے صحابی جو حضور کا خطبہ سن رہے تھے، ان تک بھی میرے آقا کی آواز بغیر کسی ذریعہ کے، بغیر کسی وسیلے کے، طاقت نبوت کی بنا پر وہاں تک پہنچ رہی تھی اور صحابہ سن رہے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ صحابہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے؟ حجت الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات میں جمع ہیں، ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، لیکن میرے آقا پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانیں، آپ بہتر جانیں یا آپ کا اللہ بہتر جانے؟ حضور نے فرمایا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ بہتر جانیں، آپ کا رب بہتر جانے۔ کہا یہ 9 ذی الحج کی تاریخ ہے۔ حضور نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حالانکہ صحابہ کو پتا ہے شہر مکہ ہے، میدان عرفات ہے، لیکن فرماتے اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ اندازہ لگائیں، ادب دیکھیں حضور کا، صحابہ کرام کا۔ 1,24,000 یا 1,25,000 صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی نے اپنی زبان سے نہیں کہا یا رسول اللہ مکہ ہے، یا رسول اللہ 9 تاریخ ہے، یا رسول اللہ ذی الحج کا مہینہ، نہیں کہا کسی نے بھی۔ کیوں؟ عقیدہ دے رہے ہیں صحابہ، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ نبی مختار کل ہیں، یہ نبی مختار کل ہیں، حضور کا اختیار ہے۔ 9 تاریخ ہے، اگر حضور فرماتے نہیں 9 تاریخ نہیں ہے آج 20 تاریخ ہے، حضور کے کہنے سے 20 تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ حضور نے پوچھا کون سا مہینہ؟ صحابہ کرام جنہوں نے یہ روایت کی ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور مفسر محدثین کرام نے جب ان راویوں سے پوچھا، ان صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ شہر مکہ ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں ہم مکہ کا نام لیں اور حضور کہیں کہ نہیں مدینہ ہے، اگر حضور مدینہ کہہ دیتے تو مکہ کا مدینہ ہو جاتا، کیونکہ حضور کا اختیار ہے، حضور کا اختیار ہے۔ جب یثرب حضور کے کہنے سے مدینہ ہو سکتا ہے تو کیا حضور کے کہنے سے تاریخ نہیں بدل سکتی؟ ان کے کہنے سے ہی تو کائنات کا نظام چلتا ہے۔ ادب بھی صحابہ سکھا رہے ہیں، عقیدہ بھی صحابہ سکھا رہے ہیں کہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کے کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، کہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ میرے محبوب جو کچھ کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ کیا پتا چلا حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، جس کو جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور بتا دیتے تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں، بات ختم ہو جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کمال تو تب ہے نا جب کنکریاں بتائے۔
اگر حضور بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں تو ابو جہل بہانہ کر سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے جس وقت میں کنکریاں اٹھا رہا تھا آپ نے دیکھ لیا ہو، آپ کے صحابی نے دیکھ لیا ہو، آ کر کے بتا دیا ہو، لیکن ابو جہل کے پاس کوئی جواب نہ رہے، اس لیے حضور نے کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہا یہ بولے تو اچھا ہے، کہا کان کے قریب لے جاؤ، کان کے قریب لے گیا تو آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کنکریاں گواہی دے رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، حضور کی نبوت کی۔ اب جب ابو جہل نے سنا تو ابو جہل نے کنکریوں کو پھینک دیا۔ اس میں حکمت دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو کہ حضور کو غیب کا علم نہیں؟ کنکریاں تو مٹھی میں بند ہیں نا، جس طریقے سے باہر کا آدمی کنکریوں کو نہیں دیکھ سکتا، اس طرح کنکریاں بھی تو باہر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتی، ان کو بھی تو نہیں پتا کہ باہر کون ہے، اور تو مٹھی میں بند ہے۔ کنکریوں کو کیسے پتا چلا کہ باہر حضور ہے؟ کیونکہ اس نے کہا نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو کیسے پتا چلا کہ باہر حضور کھڑے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں علم غیب۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں تم حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو، ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند کنکریوں پر میرے مصطفیٰ نے توجہ فرمائی تو اللہ نے کنکریوں کو بھی علم غیب عطا فرما دیا، وہ بھی بتانے لگی کہ مٹھی کے باہر کون کھڑا ہے۔ بلکہ حضور علم غیب جاننے والے ہی نہیں، جس پر توجہ فرما دے اللہ اس کو بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اس کو بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدے اور عشق کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے سوچ اور فکر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ نبی آئے تھے معاذ اللہ ایک پیغام رساں کی حیثیت سے، آج کی زبان میں کہے تو حضور کو معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی حیثیت سے پہچانا گیا، اور کہا کہ حضور ڈاکیے کی طرح آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے پیغام دے کر کے چلے گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ حضور آئے دنیا میں اس لیے آئے کہ حضور کو آنا ہی تھا، اسی لیے دنیا بنی، حضور نہ آتے تو دنیا ہی نہیں بنتی۔ اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، جسم و جسمانیات کے ساتھ، جسد مبارک کے ساتھ اپنی قبر میں جلوہ فرما ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اچھا کچھ باتیں میں کلیئر بھی کر دینا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں کنفرم کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگتا ہے۔ کیا الزام لگتا ہے؟ الزام یہ لگتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو حضور آتے ہیں، حضور آتے ہیں۔ غلط، یہ اعتقاد غلط ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی درود پڑھے تو حضور اپنی طاقت نبوت سے اس درود کو سننے کے لیے درود پڑھنے والے کے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ طاقت اور اختیار حضور کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا اعتقاد۔ یہ تو بے ادبی ہو گئی نا کہ ہم کھڑے ہوں گے درود پڑھیں گے حضور آئیں گے۔ کیا ہم حضور کو بلانے کے لیے درود پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ ہاں اگر حضور کرم فرما دیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور کرم فرما دیں تو حضور آ جائیں، اختیار ہے حضور کو کہ آ جائیں، لیکن حضور آتے ہی ہیں یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور آ سکتے ہیں، اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اور ایک وقت میں ہزاروں جگہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضور چاہیں تو ایک وقت میں ہزاروں جگہ تشریف لے جا سکتے ہیں، اختیار دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو۔ اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کھڑے ہو کر درود و سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر حضور کا کرم ہوا اور حضور ہمارے سلام کو سننے کے لیے تشریف لائیں تو ہم بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ قیام کرنا، یہ قیام تعظیمی کرنا یہ مستحب ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو دنیا سے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ میری قبر بنانا تو میرے قد کے مطابق بنانا، جتنا میرا قد ہے اتنی گہری قبر کر دینا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میں زندگی بھر حضور پر درود پڑھتا رہا، کھڑے ہو کر پڑھتا رہا، جب قبر میں جاؤں گا تو حضور میری قبر میں تشریف لائیں گے، میری قبر میں آئیں گے، اور جب حضور آئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں حضور کے استقبال کھڑے ہو کر کے کروں، اور جب حضور تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھوں۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا۔
یہ تو ہو گئی بات عقیدے کی، یہ تو ہو گئی بات اختیار کی۔ اب دنیا میں تو حضور ہمارے کام آ رہے ہیں اور حضور کی وجہ سے سب کچھ ہے، با اختیار ہیں میرے مصطفیٰ۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوں گے، حضور ہمیں وہاں بھی کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں، آج بھی کام آ رہے ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں اللہ کی عطا سے۔ ہم جب حضور کو پکارتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ تو حضور ہماری مدد فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو جیسا مصیبت زدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کرم فرمایا۔ اگر میں واقعات کی روشنی میں کہوں، واقعات کی روشنی میں، تو حضرت سیدنا ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، حضرت صحابی رسول آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اپنی والدہ کی خدمت گزاری میں وقت گزرتا ہے ان کا، والدہ بوڑھی ہیں لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہیں آ پاتے ہیں، لیکن عاشق جب بے چین ہوتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ماں سے کہا کہ میری والدہ محترمہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضور سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ ماں نے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ امی حضور میں ایک نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا، عصر کی نماز حضور کی اقتداء میں پڑھوں گا، اور مجھے اجازت دیجیے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور سے مغفرت کی دعا کی بھیک مل جائے اور کیا چاہیے، ماں نے اجازت دے دی۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے، میں نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، میں نے سوچا حضور سلام پھیریں گے، جب فری ہوں گے فارغ ہوں گے نماز سے تو میں حضور سے ملاقات کروں گا اور اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ تو کہتے ہیں نا کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے۔ حضور کی بارگاہ میں کھوٹے سکے چلتے، جانوروں کی آواز بھی سنتے ہیں، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، حقیقت حال سے واقف ہیں۔ صحابی رسول پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، سلام پھیری، دعا فرمائی اور تسبیح میں منہمک ہو گئے۔ عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے رہے مصلی پر بیٹھے بیٹھے۔ عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہو گیا، صحابی نے سوچا کہ ابھی موقع نہیں ملا، چلو ایک نماز اور حضور کے پیچھے۔ اجازت تو ماں کی طرف سے ایک نماز کی ملی تھی لیکن اب 2 نمازیں پڑھتا ہوں۔ دوسری نماز پڑھی، مغرب کی نماز، حضور کی اقتداء میں ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد حضور نے سلام پھیرا، دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد جب صحابہ تمام نکل گئے مسجد نبوی سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت سے اٹھ کر کے حجرہ عائشہ میں جانے لگے۔ صحابی بیان فرماتے میں بھی پیچھے ہو لیا، اور پیچھے پیچھے جاتے جاتے جب میرے قدم تیز ہوئے تو میرے قدموں کی آہٹ آنے لگی، آواز آنے لگی، قدم تیز پڑنے لگے۔ میرے دل میں خیال تھا کہ حضور رکیں گے تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا اپنی ماں کا اور حضور سے کہوں گا یا رسول اللہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضور، حجرہ عائشہ کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے پیچھے مڑ کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کون ہے، پھر صحابی کا نام لے کر کے کہتے ہیں تم ہو، جاؤ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ابھی بات دل میں ہے، لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھنا تھا داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ابھی زبان سے آواز نہیں نکلی کہ یا رسول اللہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ قدموں کی آہٹ سن کر کے میرے مصطفیٰ نے چہرہ پیچھے پھیر کر فرمایا جا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ اسے کہتے ہیں عالم غیب نبی، غیب جاننے والا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسے بے مثل و مثال ذات کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں اپنے عاشقوں کے کام آتے ہیں، اور سخی ایسے، سخاوت ایسی۔ ایک صحابی ریشم کا لباس بنا کر لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا عالی شان اعلیٰ کپڑے کا لباس بنایا ہے، یا رسول اللہ پہن لیجیے۔ حضور کے جسم مبارک پر ایک پہران تھا جو کافی دنوں سے حضور سے استعمال فرما رہے تھے، ہم پرانا نہیں کہہ سکتے، ادب کے اعتبار سے میں اس لباس کو پرانا نہیں کہوں گا، حضور اس کو کافی دنوں سے نواز رہے تھے،
وہ پیراہن آپ نے پہنا ہوا تھا، تو صحابی کے کہنے پر آپ نے نیا والا پیراہن اوپر سے پہن لیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دوسرے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے 2 جبے ہو گئے، سرکار جو پہلے سے پہنا ہوا تھا وہ مجھے عطا کر دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے والا کیوں مانگتے ہو، لو نیا ہی تجھے عطا کر دیتا ہوں، لو نیا ہی تجھے دے دیتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سخاوت ہے کہ میں حضور سے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور حضور سیدنا ابو ہریرہ جن سے 40,000 سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایتیں اگر ملتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہیں۔ فرماتے میں کوئی بھی بات یاد کرتا تو بھول جاتا، حضور سے کوئی بات سنتا تو بھول جاتا، یاد نہیں رہتی، یادداشت کمزور تھی، ذہن کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا دی، یا رسول اللہ میرا ذہن کام نہیں کرتا، سرکار کرم فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی، میرے آقا نے ہاتھ کو ایسے لیا، چادر میں ڈالا، ہاتھ میں کیا تھا ابو ہریرہ کو نظر نہیں آیا، ایسے لیا چادر میں ڈالا، پھر ایسے لیا چادر میں ڈالا، 3 بار ایسا کر کے چادر کو سمیٹ دیا اور کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جس دن سے یہ عمل فرمایا ہے تب سے لے کر میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا ہے، جو بھی بات ایک بار سنتا ہوں وہ بات مجھے یاد ہو جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ یہ حضور کی شان ہے، جس کو جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی حضور کام آتے ہیں، قبر میں بھی حضور کام آئیں گے، اور حشر کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ 1-2 روایت حشر کی بیان کر دیتا ہوں، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میزان محشر، برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی، جنہیں استاذ زمن کہا جاتا ہے، اپنے ایک نعت میں ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ محشر قائم کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ حضور کی شان دکھانا چاہتا ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم کون گنہگار ہے کون نیکوکار ہے، ہم کیا عمل کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے ہمارے دلوں کے حال بھی معلوم ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ پھر محشر لگانے کا کیا مطلب؟ جو جہنمی ہے اسے جہنم میں اللہ بھیج دے، جو جنتی ہے اسے جنت میں داخل فرما دے۔ محشر کیوں قائم کیا گیا؟ محشر اس لیے قائم کیا گیا تاکہ اولین و آخرین کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے پہلے انسان سے لے کر دنیا میں آخری میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک جتنے لوگ ہیں سب کے سامنے حضور کی شان ظاہر کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے محشر کا میدان قائم فرمایا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، سبحان اللہ، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، چھوٹے چھوٹے نہیں، ہم جیسے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ حضور فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میری امت کے جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، میں شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بلکہ حضور خود فرماتے اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، محشر کے دن تم جہنم کے کنویں میں اس طرح گر رہے ہوں گے جس طرح شمع میں پروانے گرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیٹ جب برسات کے دنوں کے اندر کیٹ جب لائٹ کے اندر کیسے گرتے ہیں شمع کے اندر، تم اسی طریقے سے تم جہنم میں گر رہے ہوں گے، میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے باہر کھینچ لوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستی رحمت عالم الٹیں کمریں پاک سے دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے۔ یہ حضور کی شان ہوگی میدان محشر میں، بڑے بڑے گنہگار جہنم میں جا رہے ہوں گے لیکن حضور شفاعت فرما کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محشر میں اگر آپ کو تلاش کروں کہاں ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا یا تو تم آ جانا حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ملوں تو لواء الحمد، حمد کے جھنڈے کے نیچے مل جاؤں گا، اگر وہاں بھی نہ ملوں گا تو پل صراط کے کنارے بیٹھ کر کے رب سلم امتی کی دعائیں کر رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ محبوب ایسا عطا فرمایا
جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، پل صراط کے اوپر بھی کام آئے۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اور حضور دعا کر رہے ہو تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دن محشر میں گنہگاروں کا حال کیا ہوگا؟ پل صراط کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، گھپ اندھیری راہ ہوگی جس کے اوپر سے جہنمی گزریں گے تو کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہو، اور یہی ایک راستہ ہوگا جنت میں جانے کا۔ اس کے اوپر چلنا بڑا دشوار ہوگا، لیکن جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جو حضور کے سچے امتی ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ حضور پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر کے رب سلم کی صدا دے رہے ہیں تو انہیں حضور کی دعا پر اتنا اعتماد ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ پائے کوبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر جمع کر کے حضور کی آواز سن کر کے پل صراط پر پیر جمع کر کے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور جب حضور کی رب سلم امتی کی صدا آئے گی تو پل صراط پر بھی جھومتے گزرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ دنیا میں بھی حضور کام آتے ہیں، قبر میں بھی حضور کام آئیں گے، حشر میں بھی حضور کام آئیں گے، پل صراط پر بھی حضور کام آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا کہ وہ گناہگاروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ محشر میں بخشے جائیں، اپنے پاس میں ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ حضور کی نسبت ایک ایسی نسبت ہے جو انشاءاللہ محشر میں کام آئے گی، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے نبی کے در کا گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ حضور کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، حضور کی محبت کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھائے، اور کل بروز قیامت حضور کی شفاعت سے ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ انت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا